ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص بہت عبادت گزار ہے لیکن وہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، بدسلوکی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا شاندار سوال کیا آپ کا۔ جو پہلے والا سوال تھا میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ سوال آج سے 14 صدیاں قبل پوچھا گیا، اور جو آپ نے یہ سوال کیا ہے نا، اس سوال سے ریلیٹڈ یہ ایک سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ دیکھیں، سوال کے جواب میں جانے سے پہلے میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا۔ کثرت کے ساتھ عبادت، کثرت کے ساتھ اچھے معاملات، اور کثرت کے ساتھ آپ چاہے حج کریں، زکوٰۃ دیں، چیریٹیز کریں، اگر آپ کا مخلوق خدا کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، اگر ان کی خیر خواہی آپ کے دل میں نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ جناب بالکل مس بیہیو کرتے ہیں، تو ساری کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں، وہ ضائع ہیں۔ اچھا، یہ اتنا بڑا اب میں نے ایک جملہ بول دیا ہے، تو اس جملے کی ایویڈنس یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ امام بیہقی ہیں، 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں اور مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان فلانتن تصدق وتصلی اللیل، کہ یا رسول اللہ فلاں جو عورت ہے وہ صدقہ و خیرات بڑی کثرت کے ساتھ کرتی ہے، نمازیں بھی جو ہے نا وہ دن رات پڑھتی ہے، رات کو تہجد گزار بھی ہے، لیکن یا رسول اللہ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن یا رسول اللہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو اس نے جو ہے نا وہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اپنی زبان کے ساتھ وہ مس بیہیو کرتی ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ پرابلم کرتی ہے، لوگوں کو کلکان و اضطراب کا جو اندر مبتلا کرتی ہے۔ تو اب جملہ سنیے، حضور علیہ السلام نے اس کی نمازیں، پہلے اس کا تعارف ہو چکا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صدقہ دیتی ہے، چیریٹی کرتی ہے، ظاہر امیر ترین ہوگی اس لیے تو کثرت کے ساتھ وہ صدقہ دے رہی ہے۔ اس کی نمازیں نہیں دیکھیں، اس کا صدقہ و خیرات نہیں دیکھا، اس کی چیریٹیز نہیں دیکھیں، اس کے نیک اعمال نہیں دیکھے، اس کی حج، نماز، روزے، زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ہیا من النار، وہ جہنمی عورت ہے، زبان کی وجہ سے، جی زبان کی وجہ سے، اور لوگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، صرف زبان سے، بائی ایکٹ نہیں، بائی ٹنگ، ٹھیک ہے، بائی ورڈ۔ تو آن دا ادر ہینڈ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ ان فلانتن تصلی اللیل، کہ ایک جو عورت ہے وہ بس نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات وہ چونکہ غریب ہے وہ ادا نہیں کر سکتی، چیریٹی نہیں دے سکتی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ تھوڑی عبادت کرنے پر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ دیکھیں، کثرت کے ساتھ جو عبادات ہیں وہ معیار اللہ کے ہاں نہیں ہیں، کثرت کے ساتھ چیریٹیز جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معیار نہیں ہیں۔ مقدار جو ہوتی ہے نا، چاہے آپ تھوڑا سا عمل کر لیں، وہ چاہے تھوڑا سا بالکل ہو کوانٹٹی میں، ٹھیک ہے، لیکن کوالٹی والا ہو، اس میں لوگوں کو تنگ نہ کیا گیا ہو، اس میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، اس میں کسی کو جو ہے نا وہ پرابلمز نہ کی گئی ہوں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ انسان کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں کہ زبان کے بہت کڑوے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اگلے کو تکلیف پہنچا کے انہیں تسکین ملتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا کسی کو تکلیف پہنچا کے تسکین ملنا، یہ تو ایک یہود و نصارہ کا ایک عمل ہے۔ اسلامیان جو مسلمان ہے اس کا یہ عمل، اس کا طرز عمل یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان دوسرے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں۔ دیکھیں، حقیقی مسلمان کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان سے کہا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہارمنس دینے کے ساتھ منع کیا ہے، یعنی کہ زبان ایک ایسا جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک آلہ ہے جو کسی بندے کو وہ دکھ دے سکتی ہے جو کوئی آلہ یا کوئی نیزہ یا کوئی تلوار وہ نہیں دیتی، جو زبان گھاؤ دیتی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مجھے ایک شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
کہ تلواروں اور نیزوں کے جو گھاؤ انسانی جسم پر لگے ہوتے ہیں وہ تو پور ہو جاتے ہیں، بالکل، لیکن انسان کی زبان کے جو گھاؤ انسان کی روح پر لگتے ہیں وہ کبھی پور نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول خدا نے انسان کی اور صحیح مومن جو ٹرو مسلم ہے اس کی ڈیفینیشن حضور علیہ السلام نے یہی فرمائی ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مامون رہیں، امن میں رہیں، سکون میں رہیں، راحت میں رہیں۔ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے نا، زکاتیں دیتا ہے اور ہر سال جناب 2 4 عمرے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا یہ زبان جو ہے وہ وہاں اس کی پرابلم ہے، تو معذرت کے ساتھ اس کو اپنے رویوں پر، اس کو اپنی عبادات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں